اس کے علاوہ کسی مخلوق کا ذکر نہیں، لیکن اشارتاً سورۃ المدثر کی ایک آیت میں ذکر ملتا ہے جس کی وجہ سے سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایلین یعنی خلائی مخلوق، اچھا پاکستان میں خلائی مخلوق کا اور مطلب ہے اور اس سوال میں خلائی مخلوق کا اور مطلب ہے۔ ایلینز کا اس طریقے سے ذکر تو قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا جی۔ قرآن و سنت میں 3 طرح کی مخلوقات کا ذکر ہے، سورۃ الحجر میں، سورہ الرحمن کے اندر، اور کئی صورتوں میں جنوں اور انسانوں کا ذکر ہے، بلکہ سورہ رحمان میں تو 31 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو ایڈریس کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے دو بھاری گروہ ہو، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اور کس کس قدرت کی نشانی کو جھٹلاؤ گے، کیونکہ دوزخ کی آیات میں آپ نعمت کا ترجمہ تو نہیں کریں گے نا، آلہ ویسے بھی کہتے ہیں قدرت کی نشانی، اس میں بھی آتا ہے نا خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسانوں کو پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی خشک مٹی سے، وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو پیدا کیا ہے آگ کی لپٹ سے، اور آگ میں بھی فلیم کے جو اوپر والا ان سین فلیم ہوتا ہے، آپ اگر آگ روشن کریں نا، ایک موم بتی بھی جلائیں، ایک فلیم آپ کو یلو کلر کا نظر آ رہا ہے، ایک اس کے اوپر بھی ہلکا سا آپ کو یوں ہلتا ہوا ٹرانسپیرنٹ آر پار جس کے نظر آتا ہے، اس فلیم سے جن پیدا ہوئے ہیں، اس لیے جنات آپ کو نظر بھی نہیں آتے۔ اور سورۃ الحجر میں آیا کہ جنوں کو ہم نے انسانوں سے بھی پہلے پیدا کیا تھا، اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے، اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ تو یہ 3 ذی شعور مخلوقات کا ذکر آتا ہے جن میں عقل ہے، جو اپنی مرضی سے کام کرتی ہیں، ان میں فرشتوں کی ایکسیپشن ہے کہ مرضی سے صرف وہی کام کرتی ہیں جو اللہ ان کو دیتا ہے، دوسرا نہیں۔ لیکن جن اور انسانوں کے پاس اختیار ہے، چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کریں، خواہ وہ اچھائی کا راستہ اختیار کریں، وہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، پکڑ آخرت میں ہوگی پھر۔ اس کے علاوہ کسی مخلوق کا ذکر نہیں، لیکن اشارتاً سورۃ المدثر کی ایک آیت میں ذکر ملتا ہے جس کی وجہ سے یعنی محدثین کا، مفسرین کا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ ان سین مخلوقات ایسی کائنات میں موجود ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالاً ذکر کر دیا ہے، لیکن ان کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائی ہیں۔ یہ سورہ المدثر کی آیت نمبر ہے 31، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کافی لمبی ہے، جس میں وہ دوزخ پہ 19 فرشتے ہیں نا، اس کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے کرتے نا اس کو کنکلوڈ کیا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی اللہ کی مخلوقات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو کئی ایک مخلوقات ہیں، آپ وہ حدیث نہیں آپ کو یاد بخاری مسلم کی کہ وہ جو عقبہ بن ابی معید تھا بدبخت، جس نے نبی علیہ السلام کے اوپر لا کے اوجڑی رکھی تھی، تو وہ جو بخاری حدیث میں، آپ مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، اور قرآن پاک میں اشارتاً ذکر ہے سورہ علق کے اندر ابو جہل کے بارے میں۔ ابو جہل نے ڈیوٹی لگائی تھی نا اس کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو پیشانی کے بالوں سے ہم گھسیٹیں گے آگ کی طرف، ابو جہل کو، کہ یہ ایک بندے کو صرف اس لیے اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ بخاری مسلم میں اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث موجود ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ نبی علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے کہ وہ آگے بڑھا اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے اوپر کو بھاری پتھر پھینک دے تاکہ آپ کو شہید کیا جائے، پھر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان ایک بہت بڑی کھائی حائل میں نے دیکھی، اور ایک میں نے پروں والی بڑی عجیب و غریب شکل کی مخلوق دیکھی، اور مجھے لگتا تھا میں ایک قدم آگے بڑھا تو یہ میرے تکہ بوٹی کر دے گی۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں۔ اب وہ مخلوق کیا تھی؟ اللہ کی مخلوقات ہے۔ دوزخ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے اوپر مخلوقات مسلط کرنی ہے، وہ سمجھانے کے لیے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اونٹ زرد اونٹوں کی مانند جو ہے وہ شعلے ہوں گے، پھر اژدہا کا ذکر موجود ہے، سانپوں کا ذکر موجود ہے بخاری مسلم کے اندر۔ وہ اللہ کو پتہ ہے کون کون سی مخلوقات، وہ یہ والے سانپ تو نہیں ہے، یہ سانپ تو آگ میں مر جائے، کون سے سانپ ہیں؟
اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بے شمار ہیں. کوئی بندہ اس روئے عرض پہ آپ چھوڑ دیں ذی شعور کو, اس روئے عرض پہ مخلوقات سائنس نے آپ کو بتایا کتنی ہے. 2 ملین سپیشیز ہیں, 20 لاکھ مخلوقات صرف روئے عرض پہ ہیں, اور یہ وہ ہیں جو ڈسکور ہوئی ہیں. یہ کاؤنٹنگ تو چل رہی ہے. تو یہ آیت آپ کو سمجھ آئے گی تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. باقی جو فلموں میں اور کہانیوں میں اور افسانوں میں ایلین مخلوق کا ذکر کرتے ہیں, جی ادھر آئی, یہ کر گئی, وہ کر گئی, تو یہ تو ہالی ووڈ کی فلموں میں ہے. جب تک فزیکلی کوئی چیز سامنے نہیں آتی کوئی پروڈیوس نہیں کرتا. اور سر یہ کہانیاں آپ لوگ بھی کروا رہے ہوتے ہیں. خانہ کعبے میں ایک فرشتہ دیکھا گیا, وہ ایک کو روشنی سی نظر آتی ہے, تو وہ تو سر ہمارے سی سی ٹی وی کیمرے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے وہ فرشتے نظر آ رہے ہیں. رات کے وقت اس ملک میں جو پولوشن ہے وہ اڑتی بھی جب آپ کو نظر آتی ہے, چونکہ یہ ایچ ڈی کیمرے لگے ہوئے ہیں نا, تو نائٹ ویژن کیمرے, تو آپ کو ذرات اتنے اڑتے نظر آئیں گے. تو وہ مجھے جب بھائی پوچھتے ہیں کہ میں نے کہا فرشتے جو نا, یعنی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش فرشتے نے, سائنس دی زبان فرشتے کوئی نہیں نے, یہ تو انہوں کہانی کرائی گی. فرشتے تو اپنی جگہ ایک مخلوقات ہیں, لیکن فرشتے جو ہیں وہ ایسی مخلوق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فزیکل ورلڈ سے ان کو ایک الگ مخلوق کے طور پہ رکھا ہوا ہے. اس فزیکل ورلڈ کی مخلوق نہیں ہے, اس لیے آپ کبھی دیکھ نہیں سکتے فرشتوں کو جب تک کہ وہ اس فزیکل ورلڈ کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق انسانی شکل میں نہ آ جائے. جیسا کہ حدیث جبریل ہے, مسلم میں تو ڈیٹیل ہے, بخاری میں بھی ہے, جیسے جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے, سفید کپڑوں میں, کالے ان کے یعنی بال تھے, اور ایسے تھے کہ ان کے کپڑے کے لگتا تھا کہ کوئی سفر کے آثار بھی نہیں ہے, اور بندہ بھی کوئی آؤٹ اسٹیشن تھا. وہ جبریل علیہ السلام تھے, نبی علیہ السلام سے 1 to 1 سوال کر کے چلے گئے, گھٹنے سے گھٹنے ملا کے. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ جائے. باقی یہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں نا, جی فلاں کو خضر مل گئے, فلاں کو فلاں بزرگ مل گئے, فلاں کو فلاں یہ ہو گیا, تو ساری کہانیاں ہیں سر. یہ تو کہانیاں اتنی ہیں, اور مجھے دکھ ہوتا ہے اس وقت جب ہمارے مذہبی طبقے کی طرف سے یہ چیزیں کہانیاں آتی ہیں. میں آپ کو پتا سبز پگڑی والی جماعت کے ساتھ بھی رہا, میں رائے وینڈ والی جماعت کے ساتھ بھی رہا, اور جماعتوں کے ساتھ بھی, جدھر بھی میں گیا ہوں نا اس طرح کی کہانیاں مجھے ملی ہیں. میں حرم مکہ میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک تبلیغی جماعت کے بھائی تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے دیکھا وہ یوں دعا کرتے رہے, اور آدھا گھنٹہ دعا کرنا بڑا کنوکشن والا ایمان والا بندہ ہی کر سکتا ہے. ابھی جمعے میں کافی ٹائم تھا, سلام پھیرا, تعارف ہوا, انڈیا کے تھے, تو کرتے کرتے تو وہ کہنے لگے یہ ابھی جو ہمارا بنگلہ دیش والا اجتماع تھا نا, اس میں صحابہ کرام سمیت نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے, لوگوں نے دیکھا ہے. یہ عام ہے, اس کو کہتے ہیں کارگزاری. کیوں سر, آپ تو خود جماعت میں ہے نا. یہ جماعت کے وہ رکن ہیں جو باغی نہیں ہے, بابی نہیں ہے, بس مانتے ہیں کہ یار یہ کہانی ہے, کرتے ہیں یہ لوگ. اور سر آپ کو بتاؤں, آپ سبز پگڑی والی جماعت میں نہیں رہے, وہاں پہ وہ دعوت اسلامی کی بہاروں کے نام سے چلتا ہے, یہاں کارگزاری کے نام سے چلتا ہے. اور اللہ معافی دے, یہ کارگزاریاں آپ کرسچنز کی جو جماعتیں نکل رہی ہیں ان سے بھی سنیں گے. کل کو یہ نہ ہو آپ کرسچن ہو جائیں جا کے. اور یہ کارگزاریاں آپ کو ہندوؤں میں بھی نظر آئیں گی. کتنے وہ لاکٹ کے اشتہار چل رہے ہوتے ہیں نا کہ جناب فلاں جگہ ایئر کریش ہوا, ایک بندہ بچا, اس نے وہ بھگوان والا لاکٹ پہنا ہوا تھا. تسی جناب وہ نالائنسی والے بیج بیچ دے ہو, وہ اپنے لاکٹ بیچ دینے. تو یہ بائی چانس بھی تو ہو سکتا ہے نا. یا تو یہ ہے کہ بھئی آپ ایک جہاز روانہ کریں جس پہ ساری سواریوں کو لاکٹ بنائیں, اس کو گرائیں, اور کہ سارے بچ گئے, پھر مننا گے نا. ہاں کہانی تو پھر انج ہوتی, گورا تو پھر انج انالیسس کرتا ہے نا, بائی چانس نال تو نہیں ہوتا. یہ ساری کی ساری چیزیں کہانیاں, جھوٹ, اور یہ وہاں بھی ملتے ہیں. میں آلموسٹ دعوت اسلامی کے اجتماع میں 6-7 کنٹینیوس اجتماعوں میں گیا ہوں. آلموسٹ ہر اجتماع کے بعد آتے تھے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے, نبی علیہ السلام خواب میں فرمایا جتنے لوگ اجتماع میں ہیں تمام کی مغفرت ہوگی ہے. خوابوں کے اوپر سارے کام چل رہے ہیں. اور یہی رائے وینڈ میں آئے گا تو وہ کہیں گے جھوٹ ہے, رائے وینڈ والے کہیں گے یہ جھوٹ ہے, اور ہم کیا کہیں گے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. وہ جی پنجے جو خون نکل آیا, تو وہ سب نکال سکتے ہیں. آج کل تو اتنے لوئی ہیں جو مرضی نکالتے رہے, آپ فزیکلی سامنے لائے نا. اچھا جی وہ بزرگ کی لاش فلاں جگہ سے سلامت کی راتوں رات شفٹ کر دی, راتوں رات کیوں شفٹ کی ہے؟ میں نے تو اس کا بڑا سال مرمولہ دیا کہ لاش نکالنے کی ضرورت نہیں. جو اب بزرگ مر رہے ہیں بڑے بڑے, ان کو 1 ہفتے کے لیے رکھ دیں چوک میں دھوپ کے اندر, تو دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے, پتہ چل جائے گا. تو عیدی والوں کے پاس کیوں رکھاتے ہیں؟ جتنے اولیاء اللہ کی لاشیں ہیں اگر وہ ڈیلے ہو جنازہ تو وہ
جا کے ادھر فریزر میں کیوں رکھواتے ہیں یار؟ انہوں نے تو قبر کے اندر نہیں گلنا، تو باہر رکھیں ان کو۔ وہ کسی کسی کا پروٹوکول ہے جس کو اللہ دے دے، یہ جنرل رول نہیں ہے۔ انبیاء کے لیے تو ڈیفینیٹ ہے، انبیاء کے بعد جس کے لیے اللہ چاہے۔ ورنہ میں نے ان کو کہا کہ کئی صحابہ اکرام ہیں جن کو وفات کے بعد ان کے جسم کا مسئلہ ہوا ہے تو ان کی لاش کی حفاظت تو نہیں ہوئی؟ ہوا ہے نا؟ رومن امپائرز کی جنگوں میں کئی صحابہ کو تیل کے کڑاہوں میں زندہ جلایا گیا، روسٹ کیا گیا ان کو، وہ تو نہیں بچے۔ سر دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے ابو عبیدہ ابن جراح طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کے شہید ہوئے۔ سر طاعون کے مرض میں انسان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ جسم کے اوپر پھوڑے نکلتے ہیں اور پھر تعفن پھیلتا ہے اور اس کی تکلیف وجہ سے انسان مر جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے پھوڑے نکلتے ہیں۔ اور یہاں وہ جنید جمشید صاحب جب شہید ہوئے ایئر کریش میں تو کہتے ہیں دیکھو جی کیسی موت مرا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کو تو چھوڑ دیں، ابو عبیدہ ابن جراح طاعون کے مرض میں فوت ہوئے، اور وہ شخص جس نے یرموک کے اندر رومن امپائر کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا، بیت المقدس جس کے ہاتھوں پہ فتح ہوا، اور حضرت عمر ان کو آخری وقت تک خط لکھتے تھے کہ تم واپس مدینے آؤ، میں اپنے بعد تمہیں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن وہ 18 ہجری میں شہید ہو گئے۔ اور جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے، جس کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ نبی علیہ السلام اگر اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو ابو بکر کو بناتے، اور ابو بکر کے بعد کسی کو بناتے تو عمر کو بناتے، اور عمر کے بعد کسی کو بناتے تو ابو عبیدہ کو بناتے۔ یہ مسلم شریف میں ہے۔ اور اس ابو عبیدہ کی موت کس طرح ہو رہی ہے؟ آپ لوگ ہوتے تو کہتے کہ جی وہ جناب نفل پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے اور وہیں پہ وصال فرما گئے۔ آج کسی بندے کی اس طرح کی موت ہو جائے، دوسرے فرقے والے کہتے ہیں دیکھو کتے کی موت مرا ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ سر کوئی ڈیسیژن نہیں کر سکتا کہ اس کا دنیا سے ایگزٹ کیا ہے۔ کوئی شیر کے پنجرے میں مرے گا، کوئی ایئر کریش میں مرے گا، کوئی سمندر میں ڈوب کے مرے گا، کوئی میدان جنگ میں مرے گا۔ آخرت فیصلہ کرے گی کہ اس کے ایگزٹ کا انجام کیا ہوا ہے۔ ورنہ تو طاعون کے مرض میں کتنی تکلیف سے انسان مرتا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اس طریقے سے۔ تو ہم شہید بول رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ وہ جو مرض تھا اب تو دنیا سے آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، تو لیکن وہ جس طرح موت ہوتی تھی، جو پھوڑے نکلتے تھے اور جو تکلیف آتی تھی، وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ لوگوں نے اپنے اپنے کرائٹیریا بنائے ہیں۔ ساقیا برچگرم شعله نمناک انداز، دگر آشوب قیامت به کف خاک انداز. او بیک دانه گندم به زمینم انداخت، تو بیک جرعه آبان سوی افلاک انداز. بیسیکلی آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1915 کے اندر 1915 میں البرٹ آئنسٹائن جو انسانی ہسٹری میں چند بڑے آپ سمجھ لیں فزکس کی فیلڈ کے لوگ ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہیں. 1879 میں یہ پیدا ہوئے اور 1921 میں انہیں نوبیل پرائز بھی دیا گیا فزکس کی فیلڈ میں اور 1955 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اور ان کا وہ جملہ بڑا مشہور ہے، سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم. ریلیجن آپ کو وہ علم دیتا ہے جو نالج آف ان سین ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ریویلڈ نالج کریٹر کی طرف سے آتا ہے. دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے جو سائنس کا علم ہے. تو ریویلڈ نالج وحی کا علم ہو یا ایکوائرڈ نالج سائنس کا علم، دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. تو ریلیجن وداؤٹ سائنس، سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم، اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ. ریلیجن سائنس کے بغیر اندھی ہے. ریلیجن کو سمجھنے کے لیے آپ کو سائنس سمجھنی پڑے گی. اس لیے دیکھ لیں قرآن پاک میں 1000 سے زیادہ آیات جو ہے نا وہ سائنس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، جس کو ہم سائنس کے فزیکل فینومینا آف نیچر کہہ لیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یعنی جو مظاہر اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل ایونٹ کی. اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک ہی وضاحت ہے کہ یہ کسی کی مرضی سے ہو رہا ہے.
سائنس صرف فزیکل لاز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، جو قانون قدرت ہیں اللہ کے بنائے ہوئے، انہی لاز کو یوز کر کے سائنس ہیومینٹی کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے۔ کوئی لا خود سے پروڈیوس نہیں کر سکتی، وہ پابند ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے لا آف بوائنسی رکھا ہے، قوت اچھال، اس کو سائنس یوز کرتی ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر بحری جہاز جو ہے سمندروں میں چلتے ہیں اور ہوائی جہاز ہوا میں۔ لیکن لا آف بوائنسی تو اللہ کا بنایا ہوا ہے نا، وہ ختم ہو جائے اگر لا آف بوائنسی اگر ارشمیدس نے بتایا تو اس نے ڈسکور کیا ہے۔ ارشمیدس کریٹر نہیں ہے اس لا کا، ڈسکور کرنے والا ہے۔ سائنس جب کوئی چیز ڈسکور کرتی ہے تو بعض اوقات لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے سائنس نے کوئی کارنامہ کر لیا۔ سائنس تو صرف ڈسکوری کر رہی ہے۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، یہ ایک ڈسکوری ہے، لیکن اس قانون نے سورج کو پیدا نہیں کیا۔ انڈے سے چوزا نکلتا ہے اور پھر انڈے میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں، سائنس اس کو ڈسکور کرتی ہے، لیکن ان تبدیلیوں نے اور ان لاز نے انڈا نہیں بنایا، انڈا کریٹر نے بنایا۔ تو ڈسکوری سے ہمیشہ آپ ہر سٹیپ اللہ کی طرف طے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے۔ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا۔ اللہ نے جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ڈسکس کیے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ریویلڈ ہو رہی ہیں الحمدللہ، اور یہ ہمیں خدا کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو میں البرٹ آئنسٹائن کی بات کر رہا تھا، تو انہوں نے اس وقت میتھمیٹیکلی یہ چیز پروف کی تھی کہ کائنات کے اندر، یعنی انہوں نے دیکھا نہیں تھا، یہ ان کا یہ کنسیپٹ تھا کہ اگر کسی جگہ پہ بہت زیادہ میس کنسنٹریٹ کر جائے اور اس کا والیوم آلموسٹ زیرو نیگلیجیبل ہو، تو اس میس کے اندر گریویٹیشنل فورس، قوت کشش ثقل، جس کی وجہ سے چیزیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں۔ یہ میں گلاس جب یہاں سے چھوڑوں گا تو نیچے جائے گا، اوپر نہیں جائے گا، اس لیے کہ زمین اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ تو اس کی ایک طاقت ہے جس سے وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کی ایکسلریشن ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا میس کائنات میں کہیں ایگزسٹ کرتا ہو کہ اس کا والیوم تو آلموسٹ زیرو ہو، لیکن اس کا جو میس ہے وہ وہاں پہ انٹینس میس ایسا کنسنٹریٹ کرے، تو اس کی گریویٹیشنل فورس اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے پاس سے بھی اگر کوئی ستارہ گزرے گا تو وہ اس کو ہڑپ کر لے گی، جس طرح ایک ورٹیکس کرتا ہے۔ بلیک ہول ایک خلائی ورٹیکس ہے، جس طرح سمندری بھنور ہوتے ہیں نا، جن میں بڑے بڑے بحری جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں، چکر کھا رہا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز کے قریب بھی ہے وہ اس کو پہلے سک کرتی ہے، پھر اندر ڈبو دیتی ہے، پھر ختم۔ اس طرح خلا کے اندر بھی ایسے ورٹیکس ہو سکتے ہیں جہاں پہ کنسنٹریٹڈ ماس ایگزسٹ کرتا ہو، اور وہ گریویٹیشنل فورس اتنی ہوگی کہ ایون لائٹ بھی اس میں انٹر ہونا تو وہ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی، جو اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے اور ایبسولوٹ کانسٹنٹ ہے۔ آئنسٹائن نے تو یہ بھی کہا، نہ ٹائم کانسٹنٹ ہے نہ میس کانسٹنٹ ہے، سپیڈ آف لائٹ یہ کانسٹنٹ ہے، لیکن وہ بھی اس سے اسکیپ نہیں کر سکتی۔ اور سپیڈ آف لائٹ آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ 300,000 یعنی 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں۔ روشنی اتنی تیز ہے کہ ایک سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے، یوں 1,86,000 میل فی سیکنڈ یا 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، یعنی ایک طرف سے چلیں واپس آئیں 40,000 کلومیٹر ہے۔ تو ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے۔ اسی لیے کائنات کے فاصلے جو ہیں وہ روشنی کے اعتبار سے ماپے جاتے ہیں۔ یہ اتنے لاکھ نوری سال، اور ایک نوری سال ہی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ 1 لائٹ ایئر یہ ہے کہ روشنی ایک سال تک اسی رفتار سے چلتی رہے تو جتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔ وہ تو آپ میرا ہو از اللہ والا لیکچر دیکھ لیں، مسئلہ 60، اس میں نے پھر بتایا کہ کائنات کے فاصلے کتنے ہیں۔ تو آج ہم بلیک ہول کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو وہ بلیک ہول کا ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ ایسا اگر ہو تو ہو جائے گا۔ پھر سائنٹسٹ نے اس پہ کام کرنا شروع کیا، آپ ہسٹری دیکھیں، کرتے کرتے بہرحال 3-4 سال پہلے سے انہوں نے ابھی وہ اس کے اوپر، یعنی دنیا میں جتنی ٹیلیسکوپس تھیں بڑی بڑی 8 ٹیلیسکوپس انہوں نے فٹ کی، جو کئی یعنی سالوں تک وہ امیج لیتی رہی ہیں، وہ امیجز جوڑ کے تو انہوں نے بہرحال ایک بلیک ہول ایسا دریافت کر لیا ہے کہ جو واقعی جہاں پہ یہ پوری کہکشائیں بھی غائب ہو جاتی ہیں، اور یہ فزیکلی اس کی ویڈیو بھی انہوں نے منظر عام پہ لے آئے ہیں۔ تو سر یہ تو کریشن ہے نا جی، اصل تو ان ساری چیزوں کے پیچھے کریٹر ہے۔ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا
in this universe. سائنس تو صرف آپ کو چیزوں کی نو ہاؤ دیتی ہے، جو پیچھے ول آف کریٹر ہے، ول آف گاڈ ہے، ظاہر سائنس تو وہ پھر آئنسٹائن نے خود ہی کہہ دیا نا کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ. تو یہ بلیک ہول کی دریافت بہت بڑی دریافت ہے. باقی جو لوگ اس کو دھکے سے وہ قرآن پاک کی آیات میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ساری ہماری اسیسمنٹس ہیں. اس طریقے سے ایک جس طرح سورۃ الواقعہ میں آیت وہ لے کے آتے ہیں نا، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، میں قسم یاد فرماتا ہوں ان جگہوں کی جہاں پہ ستارے ڈوبتے ہیں، اور کاش تم جانتے ہوتے کہ کتنی بڑی قسم ہے جو ہم نے یاد فرمائی ہے. تو بعض لوگوں نے اس آیت کو بلیک ہول کے ساتھ ریلیٹ کیا کہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ وہ بلیک ہولز ہیں جہاں پہ پوری پوری کہکشائیں غائب ہو جاتی ہیں. میں بھی ایسا ہو بھی سکتا ہے. جو پرانے مفسرین ہیں وہ اس کو ستاروں کی منازل کہتے ہیں. تو میرا موقف یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات آفاقی ہیں. ہمارے پرانے مفسرین کو اگر کوئی باتیں سمجھ نہیں آئی ہیں نا کسی مسئلے میں، اور ان کی جو اتنی آبزرویشن تھی اس میں ہی وہ فٹ کرتے تھے، وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے. آج اگر کوئی نئی ڈسکوری ہوگی ہم اس میں اس لیے فٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں یا انسانیت کی رہنمائی کے لیے رکھا ہوا ہے. ہر آنے والا وقت قرآن پاک کی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے لے کے آئے گا. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. ان قریب ہم زمین و آسمان میں اور تمہاری جانوں میں تمہیں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے کہ تم پکار اٹھو گے، تم پہ یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن حق ہے، خدا کی ذات حق ہے. تو یہ ہر آنے والا زمانہ، ہر سائنٹیفک ڈسکوری خدا کی طرف لے کے جاتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ سائنس تو صرف ڈسکور کر رہی ہے. زلزلہ کس طرح آتا ہے؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس سے. اب اگر سائنس سے پوچھیں وہ ڈسٹربنس کون کرتا ہے، اس کا ٹائم پیریڈ کون ڈیفائن کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. اور فزیکل فینومینا آف نیچر کے پیچھے تو خدا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. کائنات میں ہونے والی ہر چیز معجزہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم چند معجزات کے عادی ہو چکے ہیں. اگر کسی شخص نے یہ آبزرو نہ کیا ہو کہ چوزا انڈے میں سے نکلتا ہے، ایک لمحے کے لیے سوچیں، اور وہ پوری زندگی انڈا کھاتا رہے، اسے ایک دن بتایا جائے کہ یہ جو تم انڈا کھاتے ہو نا، یہ جو تمہیں اتنے خوبصورت چوزے اور مرغیاں نظر آتی ہیں اس میں سے نکلتی ہیں. وہ کہے گا میں نے درجنوں دفعہ توڑا ہے، اس میں تو کوئی ایسی دور دور تک چیز نہیں ہے کہ اس میں سے چوزا بن سکے. ایمانداری سے بتائیں ایسا ہوگا کہ نہیں؟ یا ایک بے قدر بیج کسی کو دکھایا جائے اور اسے یہ بتایا جائے یہ جو اتنا بڑا تم درخت دیکھ رہے ہو نا، یہ اس میں سے نکلا ہے. وہ کہتا ہے یار اس میں سے کیسے اتنا بڑا درخت نکل سکتا ہے؟ وہ درخت تو اتنا بڑا ہے، یہ تو اتنا سا ہے، وہ تو 6 ارب گنا بڑا ہے. لیکن ہم عادی ہیں. آپ پھولوں کو دیکھیں، اگر پھول کسی کو جس کو یہ نہ پتا ہو یہ زمین کی کالی مٹی میں سے نکلتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ مٹی میں تو دور دور تک ایسی کوئی چیز نہیں. فروٹ کو دیکھ لیں، کائنات کی ہر چیز ایک معجزہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم چند معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں وہ چھوٹے لگتے ہیں. ورنہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مردے کا زندہ ہونا یہ چھوٹا معجزہ ہے. انڈے میں سے چوزے کا نکلنا اس سے بڑا معجزہ ہے. مردہ تو وہ پڑی ہوئی ہے لاش، وہی زندہ ہو رہی ہے نا. چوزے اور انڈے کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں دور دور تک. اس میں سے ایک لیسدار مادہ ہے، آپ وہ لیسدار مادہ اس میں سے نکال کے اوپن ایئر کے اندر لے آئیں، پھر آپ اس میں سے ذرا چوزے کی چونچ ہی کوئی ایک بنا کے بتا دیں. ابھی تو ہم انڈا بنانے کے لیے کسی کو کہہ ہی نہیں رہے، انڈا تو کوئی بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ڈسکوریز ہوتی ہیں، اس میں ہمارا ایٹیچیوڈ پرائمری یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بعد خدا کی شناخت کریں. قرآن پاک کی آیات میں اس کو زبردستی گھسیڑنے کی کوشش نہ کریں. کہیں کچھ بن بھی رہا ہوتا ہے، کہیں نہیں بھی ہو رہا ہوتا. ہم بھی یعنی کوشش کرتے ہیں جو قریب قریب وہ بات کر دیتے ہیں. ادروائز مجھے بھی ساری باتیں پتہ ہیں جو لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں قرآن میں نہ بھی لکھی ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ ہر فزیکل فینومینا آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ بلیک ہول کی ڈسکوری بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشاندہی ہے، کیونکہ جس نے ڈسکور کیا ہے اس نے تو اس کو پیدا نہیں کیا، اس نے صرف جانا ہے. اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ہم یعنی کئی چیزیں اس کائنات کے اندر کہ جن کو ابھی ہم صرف ان کو جانتے نہیں، ان کی ڈیٹیلز تو چھوڑ ہی دیں، ہمیں تعارف بھی نہیں. میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اس کائنات کے اندر اس وقت
250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں, 250 ارب. ان گلیکسیز میں سے ایک گلیکسی ہماری ملکی وے ہے, جس میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں, جن میں سے ایک سورج یہ ہے, اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے. اس طرح کے 300 ارب سورج ہے, اور 1 ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے نا, 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گنتی گننے کے لیے. 24 گھنٹے اور کوئی کام نہ کریں. آپ 86,400 سیکنڈ, ہر سیکنڈ میں 1 دفعہ بھی گنے تو آپ 1 لاکھ کی بھی گنتی پوری نہیں کر سکتے, اور 25-30 سال تک گنتے رہے تو 1 ارب ہے. تو 300 ارب سورج ادھر ہے, اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز ہیں. اسی لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر کے ریت کے ذرے جو سمندر کے کنارے پہ ہیں وہ کم ہیں, کائنات میں جو سیٹلائٹس ہیں, سٹارز ہیں, وہ اس سے زیادہ ہیں. اتنی بڑی کائنات ہے سر, کوئی امیجن نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے اندر جو ہارمنی ہے سر, وہ سب سے بڑی بات ہے. کائنات خالی بنائی نہیں, بنا کے چھوڑ نہیں دی ہے, اتنی بیلنس ہے کہ وہ کسی کے چلائے بغیر چل ہی نہیں سکتی, اتنی بیلنس ہے. آپ کو اندازہ نہیں, یہ پوری گلیکسیز ایک دوسرے میں سے یوں گزر جاتی ہیں, اور کوئی سٹار دوسرے سے نہیں ٹکراتا, جس میں اربوں سٹارز ہوں اور وہ گزر جائیں. سر آج تک ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے سورج کے سورج نہ نکلا ہو, کبھی نہیں ایسا. سن ان لاز کا پابند ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیسٹنی میں مقرر کر دی ہیں پچھلے 15 ارب سال سے. ود رسپیکٹ ٹو زمین, ظاہر ہے سورج تو نکلتا ہے, غروب تو نہیں ہوتا. ود رسپیکٹ ٹو زمین, سورج کا کوئی باپ ہے جو اس کو چلا رہا ہے. 15 ارب سال سے بغیر فیول کے وہ چل رہا ہے, اور اس کے اندر اتنی روشنی ہے کہ ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹامک بم کے برابر انرجی صرف ایک سورج میں سے نکل رہی ہے. اس طرح کے 300 ارب سورج ہیں, یہ ایک گلیکسی ہے, اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور انبلیویبل ڈیٹا ہے. اور یہ تو وہ ہے جو ناسا نے بھی دریافت کی ہے. ابھی آسمان تو پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے, اور یہ زمین کے اندر ہی آپ اس وقت صرف زمین کے اوپر 20 لاکھ مخلوقات کی سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں. 2 ملین سپیشیز, یعنی اگر آپ گننا شروع کریں, انسان, گھوڑا, گدھا, کوا, چیل, مرغی, اس طرح آپ سپیشیز نباتات اور حیوانات کی گنے نا, ان کی سپیشیز کی تعداد 20 لاکھ 2 ملین ہے. پھر ایک سپیشیز وہ آگے پھر بلینز میں, انسان ہی 7-8 ارب ہے. زمین پہ صرف حشرات الارض, انسیکٹس اور کیڑے اتنے ہیں کہ ہر انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں, 8 ارب کے قریب انسان ہے نا, ہر بندے کو کہا جائے 20 کروڑ لے لو کیڑے, تو اس سے زیادہ کیڑے. وہ تو صرف کیڑے کی بات ہو رہی ہے سر. تو یہ تو نہ ختم ہونے والا ڈیٹا ہے, اس پہ بہت بولا جا سکتا ہے. فی الحال ہم اس پہ ہی واپس آتے ہیں کہ آئنسٹائن کی جو ایک تھیوری تھی وہ آج پریکٹیکلی سامنے آ گئی ہے. کاش آئنسٹائن کوئی حافظہ اللہ ہوتا یا رحمہ اللہ ہوتا تو ہم بھی خوش ہو رہے ہوتے. خیر, ہم یعنی ان کی جو خدمات ہیں وہ تو ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, کوئی شک نہیں ہے. بال ان چیزوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ایکوائرڈ نالج کے ذریعے کسی کو علم دے دے, ورنہ یہ ساری ڈسکوریز جو آج کل کی ماڈرن ایج میں ہے, پرانی ایج میں تو مسلمانوں نے بھی کچھ کی ہیں, لیکن ماڈرن ایج میں مسلمانوں کی کوئی دور تک کنٹریبیوشن ان چیزوں میں نظر نہیں آتی ہے. تو اس کا تعلق مسلمان یا کافر ہونے سے نہیں ہے, ایفرٹ کے ساتھ ہے. انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ ایفرٹ کرتا ہے. باقی ان ساری چیزوں کے بعد خدا کا تعارف کرنا چاہیے. کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھیں سبحان اللہ بولیں کہ یہ پاک یا بے عیب یا حیران کن نہیں ہے. حیران کن تو وہ ہستی ہے, اور بے عیب تو وہ ہستی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے, جس نے اسے کریشن ایکس نہیلو کیا ہے, عدم محض سے وجود بخشا ہے. تو خدا کا تعارف ان چیزوں سے ہوتا ہے. تو میں یہی اس کے اوپر میسج دوں گا کہ بلیک ہول کی ڈسکوری آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کی نئی شان, کل یوم ہوا فی شان, یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عشق را باده مرد افکن و پر زوره بده, لای این باده به پیمانه ادراک انداز.
حکمت و فلسفه کرده است گران خیز مرا. خضر من از سرم این بار گران پاک انداز. خورد از گرمی صحبا بگدازی نرسید، چاره کار به آن غمزه چالاک انداز. بزم ده کشمکش بیمان امید است هنوز، همه را بی خبر از گردش افلاک انداز. میتوان ریخت در آغوش خزان لاله و گل، خیز و بر شاخ کهن خون به رگ تاک انداز. حسن والوں سے پیار کرتا ہوں،